السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اچھی امید لگائے، اور ہم جب سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا میں جنت الفردوس کا سوال کریں، کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن دل میں ایک کھٹکا ہر وقت رہتا ہے کہ ہماری کیا اوقات، یعنی جنت مانگتے ہوئے بھی دل کرتا ہے ہم جنت الفردوس جنت میں کیسے الفردوس جا میں۔ سکتے ہیں؟ مجھے یہ چیز جو ہے، صحیح۔ کیونکہ مانگنا تو سب سے اونچی چیز چاہیے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں سوال کرتے ہوئے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میری کیا اوقات کہ میں یہ چیز طلب کروں، میری اوقات ہی نہیں کہ میں یہ مانگ سکوں، اور مانگنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، ایک فقیر سے سوال کرنے والا اور ایک بادشاہ سے سوال کرنے والا برابر نہیں ہوتے، اور جب کوئی دنیا کے بادشاہ سے سوال کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ مجھے عطا کر سکتا ہے، تو جو جہانوں کا بادشاہ ہے جب انسان اس سے سوال کرتا ہے تو اس نے تو ظاہر ہے کہ وہ دینے والا، عطا کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، وہ یعنی وہ ہمارے لیے ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا نہ ہو، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، اب جس کے بارے میں کبھی ہمارے دل نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں میں بہت وسعت ہے، لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنت جانے کے لیے پھر کیا کر سکتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کروا دیتا ہے۔ تو علم سے مراد فزکس، کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا میڈیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، زندگی کا علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں اپنی کتاب میں دیا، جو اپنے نبی کی زبان سے دیا، وہ علم۔ تو جو شخص اس علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ تو جنت جانا چاہتے ہیں نا، اپنے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز یہ علم ہے، اور یہ علم مجھے اتنی پیاری لگتی ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10، پارہ نمبر 17 ہے اور پہلا پیج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مجھے احنف بن قیس کی بھی بات یاد آتی ہے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہیں بڑی پریشانی لگی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں آپ کا ذکر ہے، تو میں نے اپنا ذکر دیکھنا ہے، میرا ذکر اس کتاب میں کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی تو اس میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، بڑے بڑے عمل کرنے والوں کا، کہنے لگے میں ایسا بالکل نہیں، اتنا اچھا تو میں ہوں نہیں۔ پھر انہوں نے جب منافقوں کا تذکرہ پڑھا تو کہنے لگے میں ایسا بھی نہیں۔ پھر جب کافروں کا تذکرہ پڑھا تو ان کی روح کانپ گئی، کہنے لگے میں ایسا نہیں۔ پھر انہوں نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قرآن مجید میں واقعات بہت ہے نا، تو جب یہ واقعات پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے، سورۃ توبہ آ گئی، 10واں پارہ ہے، اور یعنی یہاں تک پہنچ کے بھی انہیں اپنا آپ نہیں نظر آیا۔ اس میں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اپنے اچھے اور برے اعمال ملا لیے، کہنے لگے میں نے اپنا آپ پا لیا، میں نیکی کرتا ہوں پھر میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہوتی ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر میں نیک عمل کرتا ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی گزر گئی کہ میں نیکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوں، پھر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر نیکی، پھر غلطی، نیکی غلطی، تو میرے اچھے برے عمل مل گئے۔ جسٹ امیجن تابعین میں سے تھے، ان کے اعمال ہمارے سے کتنے افضل تھے، لیکن انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اچھا ہماری نیکیوں کے ساتھ برائیاں مل گئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے لگا رہے، بس ایفرٹ کرتا رہے، دنیا میں یہ ہوتے رہنا، ہم غلطیوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ٹیسٹ کیا تھا، ایک امتحان میں ڈالا تھا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے پہنو، عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بس ابلیس نے اسی سے پکڑ لیا، اتنی خوبیاں اس درخت کی گنوائی کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور آپ کو لازوال بادشاہت ملے گی، کبھی نہ آپ کی زندگی ختم ہوگی نہ نعمتیں۔ بس یہ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں پھسل گئے، درخت کا پھل کھا لیا اور کھاتے گئے اور لباس اتر گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر یعنی ایسے میں کسی بھی انسان کا جو اس کے لیے عزت کا مقام بھی ہے، اس کا لباس اترنا شروع ہو جائے، اس میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ پھر تو وہ بہت گلٹ میں چلے گئے، اتنا روئے، اتنی زیادہ فریادیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہ الفاظ کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر ہم پر رحم نہ فرمایا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ انہیں معاف کر دیا، پھر بالکل انہیں گناہوں سے پاک کر کے زمین پر بھیجا، کیونکہ پیدا اس لیے کیا تھا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو۔ تو زمین ہمارا ہوم لینڈ کیسے بنی؟ اسی طرح سے آسمانوں پہ جس انسان کو زندگی دی گئی تھی، جنت جیسے مقام پر بسایا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ تو انسان سے غلطیاں ہونی ہے، پہلے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا اور پہلے انسان کی رہنمائی کی توبہ،
استغفار. اور ہماری جو اسپرچل ہیلنگ ہے نا اس کا پہلا سٹیپ استغفار. 100 ٹائمز اگر آپ کرنا چاہیں، آپ انگلیوں پہ کرنا چاہیں، ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ 3 ٹائمز ایک ایک انگلی پہ کریں گے نا، 15 ہے تو 45 ہو گئے، پھر 45 اور 10 الگ سے سنگل ٹائم کر لیتے ہیں، 100 کی گنتی پوری ہو جاتی. ود ان فیو منٹس، 5 منٹس لگتے ہیں 100 ٹائمز استغفار کرنے کے لیے. آپ بہت دل لگا کے کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا، اٹھتے بیٹھتے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، استغفار ختم ہو جاتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.